ایک ان ڈرائیو چلانے والا، ایک جو ہے وہ فرد کہ جو اپنے یونیورسٹی اور کالج میں جا رہا ہے، تو وہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ 2.5 کروڑ بائکس اگر پاکستان میں موجود ہیں اور ایوریج ہم لگائیں کہ ایک بائک پر 1 لیٹر روزانہ خرچ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ 120 روپے فی لیٹر کے حساب سے روزانہ کتنے پیسے جمع کر رہی ہے؟ 2.5 ارب روپے یا 3 ارب روپے روزانہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے جمع کر رہی ہے۔ ہم اور کم کر دیں کہ چلیں کچھ بار بائکیں نہیں چلتی تو بھی آپ لگائیں تو منیمم 50 ارب روپے ماہانہ مڈل کلاس لوگوں سے لیوی اور پیٹرول کے ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ جمع کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 50 ارب روپے کو اگر 12 سے ضرب دیں تو سال میں کتنے ہو گئے؟ یہ 600 ارب روپے ہو گئے۔ 600 ارب روپے یہ ہو گئے صرف بائک والے۔ 40 لاکھ گاڑیاں ہیں جو چھوٹی گاڑیاں ہیں 1300 سی سی تک، جنہیں ہم چھوٹی کہتے ہیں، 40-45 لاکھ ہیں۔ یہ ایوریج 3 لیٹر بھی اگر استعمال کریں تو یہ بھی کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ تقریباً ہم لگا لیں حساب تو یہ بھی اتنے ہی پیسے بن جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1200 ارب روپے تو یہ صرف پیٹرول کی لیوی اور ٹیکس کی مد میں پاکستان کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے وصول کر رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ پورے ملک کے جاگیرداروں نے 10 سے 12 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے۔ جو سیلریڈ کلاس ہے اس سے 600 سے 700 ارب روپے جمع کر رہے ہیں۔ گویا یہ 2000 ارب روپے تو غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے وصول کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ٹیکس چور ہیں، بڑی بڑی شوگر مل چلانے والے حکومت میں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ آئی پی پیز مافیا 2000 ارب روپے ہمارے کھا جاتے ہیں اس بجلی کے جو بجلی بنتی نہیں ہے کیپیسٹی چارجز میں۔ گورنمنٹ کا کیا کام تھا اس وقت؟ گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عیاشیاں ختم کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کرائسس میں پاکستان کی اکانومی ہے، خطے کی صورتحال ایسی ہے، تو آپ نے عوام کے اوپر تو پیٹرول کا بم گرا دیا، مریم کا جہاز کیوں نہیں بیچا؟ 11 ارب روپے کا جہاز بیچو، پنجاب کے عوام کو ریلیف دو۔ اور میں اس موقع پر کے پی حکومت کی تعریف کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، جنہوں نے 2200 روپے ماہانہ نوجوانوں کو جو ہے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ماہانہ اگر 2200 روپے یہ ریلیف دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو خیبر پختونخوا حکومت نے کی۔ اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن مریم اپنا جہاز بیچ کر عوام کو ریلیف کب دیں گی؟ یا عیاشیوں کے لیے قوم پیسے دیتی ہے آپ کو کہ 10 ارب روپے میں پی آئی اے پوری کی پوری بیچ دی اور 11 ارب روپے کا مریم نواز کا جہاز آ گیا نیا، جبکہ پچھلی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر آپ کی اور اس جہاز کے ساتھ جو متعلقہ چیزیں ہوں گی، اسٹاف ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت مہنگا اسٹاف ہوتا ہے جو قوم کے متھے پڑتا ہے۔ یہ اپنی 2500 سی سی کی گاڑیاں کم نہیں کر سکتے، 3000 سی سی کی گاڑیاں کم نہیں کر سکتے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری افسر یا کسی ایم این اے ایم پی اے یا کسی وزیر مشیر، کسی کی گاڑی بھی 1300 سی سی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اور منیم بھائی، کراچی میں ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں جن کو بالآخر 2 سال بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہیں نہ کہیں سے کوئی گاڑی دے دی تھی، اکثر تو میرے خیال 1000 سی سی کی ہوں گی، کہیں اگر 1300 سی سی سے بڑی گاڑی موجود ہے تو فوری طور پر اس کو تبدیل کیا جائے۔ جماعت اسلامی کا کوئی ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین اور کوئی بھی فرد جو سرکاری گاڑی استعمال کر رہا ہے وہ 1300 سی سی سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کرے گا، اور جو کرے گا اس کے خلاف آپ تعدیبی کارروائی کریں۔ یہ 2 دن کا ان کو نوٹس دیں کہ اس میں اپنی ذاتی گاڑی کوئی کتنی بھی چلائے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سرکاری، جب ہم قوم سے مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے آغاز کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری گاڑی کوئی بھی 1300 سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو پیٹرول فری ہے یہ ختم کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اور بہت سارے میجرز لیے جا سکتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا کرائسس موجود ہے تو یہ آئی پی پیز مافیا کے چند لوگ جو ٹریلینز آف روپیز ہم سے وصول کر چکے ہیں، ان کی پیمنٹ کو ڈیفر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے ری نیگوشیٹ کر کے اور جو جعلی قسم کے معاہدے انہی لوگوں نے کیے تھے وہ ختم ہونے چاہیے تھے، لیکن اس وقت تو فوری طور پر ان کی پیمنٹ روکی جائے۔ یہ 1500 سے 2000 ارب روپے کا فائدہ ہمیں ہوگا، یہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے تو یہ پیٹرول کی قیمت، پیٹرول بم عوام پر اور مڈل کلاس لوگوں پر گرا دو، تاکہ سبزی بھی مہنگی ہو جائے، تاکہ دودھ بھی مہنگا ہو جائے، تاکہ ہر چیز مہنگی ہو جائے۔ اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو خلیج میں چونکہ یہاں پر وار ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہو گئی،
کوئی ایسا میجر نہیں ہے، ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس پر ہم کہہ سکیں کہ اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی تھی. کوئی بہتر نہیں ہو رہی. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ جعلی قسم کے اعداد و شمار ہیں جس کے ذریعے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں. صرف یہ سٹے کی اسٹاک مارکیٹ تو یہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اس حد پہ نہیں آئی ہے کہ ڈالر ویلیو نکال لی جائے جو آج سے چند سال پہلے تھی. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہے بھی تو کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ عید قریب آ رہی ہے اور لوگوں کے جو ہے وہ چولہے ٹھنڈے ہونا شروع ہو رہے ہیں. گیس آپ سپلائی نہیں کرو، بجلی آپ اس وقت بھی پوری نہیں دو، جو بجلی دو اس پر وہ مہنگی ترین دو، اس پہ بھی اتنے ٹیکس وصول کر لو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیٹرول کی لیوی سے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں، جب آپ تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں ڈائریکٹ، جب آپ بجلی کے بل میں ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جب آپ صابن پر اور چینی پر اور دال پر سیلز ٹیکس وصول کر رہے ہیں، تو یہ 25,000 30,000 لوگوں پر مشتمل ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ یہ ایف بی آر اپنے اہداف کیوں نہیں حاصل کرتا؟ تو 25,000 لوگوں کو ہم کیوں پال رہے ہیں؟ پوری قوم پال رہی ہے اور وہ اپنے اہداف بھی پورے نہیں کرتا. اور 1300 ارب روپے کی کرپشن سال میں خود ایف بی آر کا عملہ کرتا ہے. اور ہم نہیں بتا رہے، یہ حکومت کی رپورٹیں بتا رہی ہیں، یا آئی ایم ایف جس کے آگے یہ بچ جاتے ہیں وہ بتا رہا ہے. تو بدترین ان کی جو معاشی مینجمنٹ ہے اور یہ سامنے آ کر عوام کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور یہ جو بات کہ ہر ہفتے اب یہ بم پھینکیں گے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم کوئی انارکی نہیں پھیلانا چاہتے، ہم افراتفری اور انتشار ان حالات میں نہیں پیدا کرنا چاہتے. لیکن جب حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم عوام کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس پر رد عمل دیں گے اور سیاسی مزاحمت کریں گے. اس لیے یہ بہتر ہے کہ حکومت اپنے ان اقدامات کو واپس لے لے. اسی طرح اب چونکہ ہم یہاں اس شہر کراچی میں موجود ہیں اور ابھی تازہ خوشخبری یہ ہے کہ 2 پتلی گلیاں بنی ہیں سنائے کریم آباد پہ، اور ہمارے ہاں کراچی میں تو یہاں گندی گلیاں کہا جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی سی پیچھے کی گلیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس ٹائپ کی 2 گلیاں سنا آپ کے قابض میئر صاحب نے بنائی ہیں. تو یہ ہے 4 ارب روپے میں، 400 کروڑ روپے میں، اور کتنے سال لگا کر، تیسرا سال ہے. اور یہ 2 پتلی گلیاں انڈر پاس کے نام پر، وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. تو شرم آنی چاہیے. میں اور کیا سخت الفاظ استعمال کروں. اسی طرح اسٹریٹ کرائم پھر بڑھ گئے ہیں جو عید قریب آ رہی ہے. اسی طرح ڈمپر کے ہاتھوں جو ہیں وہ لوگ اسی طرح سے جانے دے رہے ہیں اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. ریڈ لائن بن رہی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے. گرین لائن 12-13 سال میں نہیں بنی ہے. S3 نہیں بنا. اسی طرح K4 نہیں بنا 15 سال میں. کراچی سرکولر ریلوے اور اس کا ماس ٹرانزٹ پروگرام 15 سال ہو گئے، 4 افتتاح ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بدترین کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی کا ایک امتزاج ہے جو سندھ حکومت کی صورت میں بھی موجود ہے اور وفاق بھی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا. مجموعی طور پر بھی ظاہر حالات ایسے ہی ہیں. بہرحال اس وقت یہ موقع نہیں ہے، میں کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ یہاں آ کر ہم بات کریں گے اور کراچی کی جو صورتحال ہے اس پر اور باقی بھی پورے ملک کی صورتحال پر. بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے ہمارا موقف واضح رہنا چاہیے. یہ جو بات ہے کہ یہ جنگ ایران کی جنگ ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایران کے بعد ترکی اور پاکستان ان کے ریڈار پر آ چکا ہے، اس کا اظہار یہ کر چکے ہیں. اور یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جان چھوٹ گئی اور بس یہ بات کافی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایٹم بم موجود ہے لیکن انسرجنسی تو ہمارے ہاں ہو رہی ہے نا. بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، KP میں بھی ہو رہی ہے. بھارتی را کے ایجنٹ تو یہاں پر موجود ہیں نا. CIA اور بلیک واٹر کے اور موساد کے ایجنٹ تو موجود ہیں. اور بدقسمتی سے بعض اور بھی ممالک ہمارے ایسے ہیں جو دوست سامنے کہلاتے ہیں لیکن ان کے ایجنٹ بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کام تو ہو رہے ہیں. اور جب ایران پر حملہ کیا اس وقت نیتن یاہو نے یہ استعمال نہیں کیا کہ ہم ایران پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس نے ایرانیوں کو نہیں پکارا، اس نے فارسی بانوں کو پکارا، اس نے آذریوں کو کہا، اس نے بلوچیوں سے خطاب کیا، اس نے کردوں سے خطاب کیا. آپ سوچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کا منصوبہ اس سے بکھرے کرنا ہے. صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی. اس لیے ہمیں حالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایران میں ہی اس طاغوتی قوت کو روک دیا تو اس کے نتیجے میں سب محفوظ رہیں گے. اور ورنہ یہ اپنے عزائم جو رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران پیچھے ہٹتا ہے، اللہ کرے گا نہیں ہٹے گا انشاءاللہ، اور وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکیں ہیں امریکہ اور اسرائیل اور بھارت. لیکن اگر یہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اسرائیل کی سرحد پاکستان تک آ جائے گی. وہ تو
اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو جو محسن پاکستان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا. ہم بہت سارے نام سن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھٹو نے بنایا, نواز شریف نے بنایا, ضیاء الحق نے بنایا اور جو ہے مشرف نے بنایا, لیکن کوئی بھی ڈاکٹر قدیر خان کا نام نہیں لیتا, کوئی ان کی نماز جنازہ میں نہیں جاتا ڈر کے مارے, کوئی ان کا نام نہیں لیتا. کوئی اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا جنرل مشرف, اس نے اس کی تذلیل کی محسن پاکستان کی, اس سے پریس کانفرنس کرائی, وہ تو ایک سائنسدان تھا بیچارہ. تو ڈاکٹر قدیر خان کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں, چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو. اس لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کو جس نے پاکستان کو یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا, جس کی وجہ سے ہم اس نیوکلیر پاور کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی حد تک محفوظ سمجھتے ہیں. لیکن بات اتنی کافی نہیں ہے. تو ایران کے حوالے سے ہماری پالیسی واضح ہونی چاہیے, اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ سے پاکستان کو واپس آنا ہوگا. خود بھی واپس آئیں اور یہ 8-10 ممالک جو اسلامی ہیں ان کو بھی واپس لے کر آئیں. انڈونیشیا نے اس کا اندیہ دیا ہے اور پاکستان کو بھی یہ کرنا ہو, اس لیے کہ اب امن کی بات کرنا تو بہت بیکار بات ہے. معافی مانگنی چاہیے پوری قوم سے شہباز شریف صاحب کو کہ کیسے انہوں نے نوبل پرائز کے لیے اس درندے کو اور اس وار کرمنل کو نومینیٹ کیا تھا. یہ وار کرمنل ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ انسانیت دشمن ہے, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پیس کا نوبل انعام ملنا چاہیے. اس سے قوم سے معافی مانگیں, پیس بورڈ سے واپس آئیں, فوج بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور باقی ممالک کو بھی جو اس پر آمادہ کریں تاکہ ایک طاقتور میسج مسلم ممالک کی طرف سے جائے کہ یہ ڈھونگ ہمیں پسند نہیں ہے, یہ بورڈ کسی صورت میں بھی امن کا بورڈ نہیں ہے, یہ تو وار کا بورڈ ہے, اور ان کا مائنڈ سیٹ قبضے کا مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں غزہ پہ بھی, اور یہ 80-90 ہزار شہاد لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی دکانیں بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اس سے واپس آنا چاہیے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ کی وزیر پاکستان سے ملاقات ہوئی, تو اس ملاقات کے نتیجے میں آپ نے سارے معاملات کو سامنے رکھے تو کیا موقف تھا؟ دیکھیں, وہ بہرحال ہم نے تو اپنا سارا موقف رکھا ہے, اور ہم یہ پبلک میں بھی یہ بات کہتے ہیں, میٹنگوں میں بھی یہ بات کہتے ہیں, اور ہم تو اس پورے عمل کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی اختیار کر کے ہم کبھی بھی نہیں پنپ سکتے. ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ نہ رکھیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی وقار کا سودا نہ کریں. تو ہم نے اپنا پورا موقف ان تمام امور پر دیا, چونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ڈپلومیٹک حوالوں سے تھیں, مسلم ممالک اس میں شامل تھے, تو انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ان کیمرہ بریفنگ کے طور پر آپ لیں. تو میں اس پر ظاہر ایک اخلاقی بانڈنگ ہوتی ہے کہ میں بات نہیں کر رہا, لیکن بہرحال جو چیز سامنے ہے اس میں تو یہ ہے کہ پیس بورڈ سے ان کو باہر آنا چاہیے اور ایران کے حوالے سے موقف واضح کرنا چاہیے. اب جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ایران پر حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں, چلیں یہاں تک تو بات صحیح ہے, امریکہ اور اسرائیل کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا, اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ نون لیگ بھی نہیں لیتی امریکہ اسرائیل کا نام, اور پی ٹی آئی بھی نہیں لیتی امریکہ اسرائیل کا نام. مذمت تو کرتے ہیں حملے کی, نام نہیں لیتے امریکہ اسرائیل کا اور ٹرمپ کا. اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی نہیں لیتی, لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ٹرمپ ان پہ ہاتھ رکھ دے. 2 سال گزر گئے, 2 سال, 90,000 لوگ شہید ہو گئے غزہ میں. پاکستان کی ان تینوں بڑی پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایک مظاہرہ بھی کیا ہو. پیپلز پارٹی کا مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے مظاہرے میں شریک ہو گئے تھے, وہ 1 سال جب مکمل ہوا تھا 7 اکتوبر کو, بڑی مہربانی کی تھی انہوں نے. لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کی براہ راست اور ٹرمپ کی مذمت نہیں کرتے یہ لوگ. تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جو غلامی ہے پوری طرح سے, اور یہ آسرا ہے کہ ٹرمپ ہم پہ ہاتھ رکھ دے گا. بعض لوگ تو ٹرمپ کے آنے کی دعائیں مانگ رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا. میں نے کہا نا, لابنگ فرم لوگوں نے ہائر کی ہوئی ہے, اپوزیشن نے بھی حکومت نے بھی, کہ ہم کسی طرح سے وہاں پر ان لوگوں کے کو منا کر یا کچھ پیسے ویسے دے دلا کر جو ہے وہ اپنی مرضی کی کچھ چیزیں کروا لیں. تو اس مینٹلٹی کے ساتھ تو کبھی بھی پاکستان نہیں پنپ سکتا. اب سر ایک 2 چیزیں بڑی ہیں, آپ نے ذکر کیا باتوں میں کہ کچھ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ایران کے خلاف جو بات کر کے اور مسلم دنیا کو نہیں. دیکھیں, ویسے میں آپ کو سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, میں وضاحت کر دوں. پاکستان میں جماعت اسلامی تو بہت واضح طور پر امریکہ, اسرائیل, بھارت کے خلاف بات کر رہی ہے, ایران کے حق میں ہے. JUI بھی ہے, ٹھیک ہے, MWM بھی ہے, اور جیسے اور بہت ساری اسلامی تحریک پاکستان, یہ تو ہیں. لیکن باقی پارٹیوں کی طرف سے یہ بات نہیں آتی. ہاں جی.
کہ یہ تو واضح موقع پہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا واضح موقف نہیں ہے، طاہر اشرفی کا واضح موقف نہیں ہے، کیونکہ وہ منتخب ہوئے، اور میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ مجھے بظاہر ذاتی طور پہ ان کا کردار اتنا اچھا نہیں لگتا ہے اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ فرما دیے گا کہ امریکن ایمبیسی کے بعد جو میرین نے فائرنگ براہ راست فائرنگ کی، تو کیا اتنی ہمت نہیں ہے ہماری کسی میں کہ کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، اور وہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں بھی قائم آپ بتائیے گا تاکہ یہ بھی ہمیں پتہ چلے عوام کو کہ کون ہے جو یہ چیز کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے، میں پچھلے والی تو آپ نے بات اپنی ایک موقف دیا ہے اور یہ سب کے سامنے ہے، لیکن جو بات ہے کہ جہاں پر احتجاج کے دوران پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا یہ فیلئر تھا کہ احتجاج کرنے والے اندر پہنچ کیسے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اندر پہنچ بھی گئے تھے تو ان پر اسٹریٹ فائر کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے، گولیاں چلا کر سب کو شہید کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اور جب تحقیقات ہوئی ہیں تو خود ان کے میرین نے بیان دیا ہے کہ ہم نے مارا ہے۔ اتنا دیدہ دلیری ہے کہ مار بھی رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں پاکستانیوں کو سیدھی گولیاں چلا کر، اور رپورٹرز کو بتا بھی رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ اور یا وہ جو وکٹمز تھے جن پارٹیوں کے، ان کے علاوہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے امریکہ کی اور اس کی میرینز کی مذمت نہیں کی۔ مجھے افسوس ہے، شرم کا مقام ہے کہ جو لوگ اتنی عوامی تائید کی دعوے داری کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ پاکستانی حکومت کی کتنی بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے ملک میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے لوگوں کو قتل کریں۔ اسٹریٹ فائر کرنے کا کون سا اختیار کس دنیا کے کس قانون میں موجود ہے کہ آپ مظاہرین کے اوپر اسٹریٹ فائر کریں؟ لیکن کیا گیا ہے اور حکومت نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے نا، بہت شکریہ۔